بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے مبحث میں سب سے پہلے ہم نے تفصیل سے ان امور پر نگاہ ڈالی تھی کئی دروس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے طور پر ثابت ہے۔ پھر متعدد دروس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کچھ ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو حقیقت میں آپ کی شخصیت اور ذات کے بارے میں غلو سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے وہ خصوصیات ثابت نہیں ہیں، لوگوں نے اسے گڑھ لیا، بنا لیا، اہل غلو نے غلو کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کیا۔ یہ مبحث بھی ہم اس سے فارغ ہوئے پچھلے درس میں۔ آگے دکتور صادق صاحب نے الفصل الاول کہہ کے اس سلسلے میں ایک خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الباب الثالث میں اپنی کتاب کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات عند الجفات، اہل جفا، ایک ہے غلو کرنے والے جو حد سے آگے بڑھاتے ہیں، ایک ہیں جفا کرنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے متعلق ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، آپ کو آپ کے مقام سے گھٹاتے ہیں، یا دوسرے معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے مقام میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، آپ کے پیرالل کسی دوسرے کو وہ درجہ، وہ مقام، وہ حیثیت عطا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ جو کسی اور کا نہیں ہے اور آپ کا ہے، وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، لیکن لوگوں نے جفا کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، شریعت کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل دوسروں کو کھڑا کر دیا، اور آپ کی کچھ خصوصیت جو آپ کا اپنا حصہ تھا اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ اس ضمن میں صاحب کتاب نے 2 فصلوں کا ذکر کیا اور 2 بڑے عناوین قائم کیا اور لمبی چوڑی بحثیں کی۔ ہم ان بحثوں کو کسی قدر سمیٹیں گے، ضرورت کی باتوں کو پیش کر کے، جو تفصیل اور فلسفے یا گہرائی کی باتیں ہیں اس کو چھوڑ کر ضروری مباحث جو ہم کو اپنے موضوع سے متعلق بات کو واضح کر دے اسے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں انہوں نے 2 فصلوں کا ذکر کیا ہے کہ اس باب میں ہم نے 2 فصلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی الاول رد و خصیصت ختم النبوت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد نہیں ہے۔ تو یہ اہل جفا نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت اور اس مقام پر ڈاکہ ڈالا اور اس پر قدغن حملہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ کی ختم نبوت چاہے وہ کھل کر اعلان کریں یا تعویلات کے ذریعے سے یا چور دروازوں کے ذریعے سے، کئی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ کسی نے آپ کے بعد کچھ لوگوں کو نبی بنانے کی کوشش کی، کسی نے نبوت کا نام اگر نہ بھی لیا تو وحی کا سلسلہ جاری رکھا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اہل تصوف آپ سے ملنے بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور ختم نبوت کے اس انکار کے سلسلے میں سر فہرست انہوں نے فلاسفہ کا ذکر کیا، پھر مدعیان نبوت کے بعد کا تذکرہ مرزا غلام احمد وغیرہ کا بعد میں کیا۔ تو فلاسفہ کے یہاں بھی جو ہے نبوت کے سلسلے میں انتہائی شدید قسم کی جفا اور ظلم پایا جاتا ہے، جسے ہم آگے اسی درس میں انشاءاللہ تھوڑا سا جانیں گے۔ دوسری فصل جو انہوں نے عنوان قائم کیا، الثانی تقدیم الجفات اولیاءہم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخصائص، جفات کا اپنے اولیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصائص کے سلسلے میں مقدم کرنا، جو خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان خصوصیات میں اپنے بزرگوں، شیخ، مشائخ اور دوسری شخصیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا دینا، جو مقام آپ کا ہے اس مقام میں دوسروں کو بڑھا دینا۔
اب اس میں انہوں نے آگے ہم تفصیل پڑھیں گے تو اولیاء صالحین فلاں اور فلاں کی بات کی ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، ہاں چاہے اس کا تذکرہ یہاں سرسری سا ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تقلید کے عنوان سے کسی امام کی تقلید کے نام پر، بزرگوں کی باتوں کو ماننے کے نام پر، ان کی عقیدت میں اپنے امام اور بزرگ کی بات کو، ان کے اجتہاد کو، ان کے قول کو، ان کی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کے مقابلے میں ترجیح دیں۔ یہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، انشاءاللہ آگے وہ گفتگو اور بحث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اور صریح حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ہاں ان سے آگے کسی چیز کو مقدم نہ کرو۔ تو اب کسی چیز کو مقدم کرنا، ان کو اللہ اور رسول سے آگے بڑھانا ہے۔ اب ایک حدیث رسول، سنت رسول ثابت ہے، ایک آدمی جانتے بوجھتے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ سنت رسول ہے، لیکن میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں لہٰذا ان کی بات کو مانوں گا، حدیث نہیں مانوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے امام کو بھی معلوم رہی ہوگی، ان کے پاس اس کی کوئی دوسری دلیل رہی ہوگی۔ یہ وہم، گمان اور خیال کی بنیاد پر ثابت شدہ سامنے آنے والے رسول کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حق تلفی ہے اور آپ کے ساتھ جفا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہے، آپ کے مقام کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ جو خصوصیت آپ کو دی گئی ہے وہ آپ رد کر رہے ہیں، اور جس امام کو آپ مان رہے ہیں اس کو نبی کا مقام دے رہے ہیں۔ آپ چاہے عقیدتاً اس بات کو زبان سے نہ کہیں کہ میں امام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں دے رہا، یہ کہیں، لیکن عملاً آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو رد کر کے جب کسی کی بات کو مانتے ہیں تو آپ اس کے مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر بلکہ مقدم کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہوا اہل جفات میں پتہ نہیں ضمناً اس میں ذکر آیا ہو یا نہ آیا ہو، سر فہرست ان کا بھی ذکر آنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور آپ کے قول فعل تقریر یعنی آپ کی احادیث اور سنت کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے، منکرین حدیث کے طبقات میں الگ الگ قسمیں ہیں، ایسے بہت کم، بہت شاذ و نادر گزرے ہیں جو بالکلیت تمام حدیثوں کا انکار کریں۔ ہاں ہندوستان میں عبداللہ چکلالوی جیسے لوگ کچھ گزرے ہیں جو تمام حدیثوں کا انکار کہتے ہیں، اور وہ اطیع اللہ اطیع الرسول میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کا ترجمہ کرتے تھے قرآن کی اطاعت کرو، رسول کا ترجمہ قرآن کرتے تھے۔ ہاں یہ نری جہالت ہے۔ ویسے منکرین حدیث جتنے بھی ہیں ان کے یہاں جہالت ہی ہوتی ہے، ہاں کچھ بہت واضح جہالت نظر آتی ہے، کچھ کی تھوڑی دانش مندانہ انداز میں وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن نتیجے میں آپ جائیں گے تو معلوم یہی ہوگا کہ وہ فن سے، قرآن حدیث کی تعلیمات کی گہرائیوں سے، فن حدیث سے اور حدیث کے جو اصول ضابطے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں ان کی گہرائیوں سے ناواقف ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اور غیروں سے مرعوبیت کی وجہ سے یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے اس نے جو ہے طاقت پائی ہے۔ محروم اور احساس کمتری میں مبتلا لوگ، بے علم اور جاہل لوگ یا اغیار سے مرعوب اور متاثر لوگ ہی آپ کو منکرین حدیث کی صف میں نظر آئیں گے۔ وہ چاہے جتنے بڑے بڑے نام ہوں، غلام پرویز ہوں، سر سید احمد خان ہوں، فلاں ہوں، ڈھما ہوں، آج بھی جو آپ کو بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اگر کسی یونیورسٹی اور کالج کے لوگ نظر آئیں گے تو آپ ان کی مجلس میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یورپ کی چمک دمک دیکھ کر وہ اہل مغرب اور ان کی ترقیات کی ظاہری ترقیات کو دیکھ کر ان سے مرعوب اور متاثر ہیں، اور ان کے کسی خیال اور شعور کے تحت میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ دین ان کی پسماندگی اور انحطاط کا سبب ہے، جبکہ یہ ان کی جہالت ہے، لا علمی ہے۔ اس دین کو جب مسلمانوں نے گلے لگایا تو یہ یورپ کے لوگ بطور شاگرد ہمارے پاس آتے تھے سیکھنے، اور مسلمانوں کی شاگردی اختیار کر کے آج وہ استاذ بن گئے، اور مسلمانوں نے یہ تقلید اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہیں تقلید اختیار کی، کہیں پیر مریدی اختیار کی، کہیں پھونک جھاڑ اختیار کیا، کہیں قرآن و حدیث کے دین کے مقابلے میں دوسرا منہج اختیار کر لیا۔ ان بنیادوں پر یہ پستی اور انحطاط ہے، قرآن حدیث کی بنیاد پر نہیں، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منکرین حدیث کا طبقہ بھی، ہاں مقلدین جو غلو کرتے ہیں اپنی تقلید میں، خاص طور سے وہ طبقہ، ہاں وہ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے مقابلے میں اہل تصوف کا اپنے پیروں، اپنے مشائخ کو وہ مقام دینا کہ بھائی پیر اور شیخ نے جو بات کہہ دی ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، یہ اپنے پیر کو، اپنے امام کو نبی سے بڑھانا ہے۔ یہ ساری حرکتیں اور طریقے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کے ہیں۔
آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ ابھی میں نے صرف عنوان کے تحت یہ تھوڑی سی وضاحت کی، اور میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ خصائص النبوہ والا ہمارا سلسلہ کافی دراز ہو گیا. حالانکہ یہ جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس فتنے میں، اس گمراہی میں آج امت کا بہت بہت بڑا طبقہ ملوث ہے. عناوین الگ ہیں، شخصیات الگ ہیں. ابھی آپ پیچھے کے دروس میں جان رہے تھے کہ افریقہ کے علاقوں میں سلسلہ تجانیہ بہت عام ہے. ہندوستان پاکستان میں چشتی، قادری، نقشبندی، کہیں جو ہے عرب ممالک یا دوسرے جہاں تصوف پایا جاتا ہے وہاں کہیں رفاعی، سہروردی اور دوسرے سلسلے. تو الگ الگ علاقوں میں نام الگ ہیں، سلسلے الگ ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک سلسلے کو سے جب کوئی وابستہ ہو رہا ہے اس کے مشائخ کو اپنا مقتدا، اپنا مطاع، اپنا پیشوا مان رہا ہے، تو اب اس سے ایسی عقیدت اختیار کی جاتی ہے، اس کی ایسی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، درجہ، مقام اور شرعی حیثیت کو مجروح کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی یہ جفا ہر طرف عام ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور دین کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی خود اس امت کے بہت بڑا طبقہ کر رہا ہے. آپ کے مقام اور حیثیت کو مجروح کرتا ہے. اور اگر مجھ جیسا کوئی آدمی اسے بیان کرے تو بجائے اس پر غور کرنے کے، اس کی دلیلوں سے سمجھنے کے، اس پر ناراض ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محض مخالفت کر رہے ہیں یا بزرگوں کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں. جی نہیں، ہر شخص کو صحیح دین اور صحیح شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو، ہر ذات کو اس کا اپنا مقام دیا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں کوئی اس کا ادنا سا بھی شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو جو مقام اور حیثیت دی ہے، رسالت کی حیثیت سے وہ مقام کسی غیر رسول کو، یہاں تک کہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دیگر انبیاء کو بھی اطاعت و فرما برداری اور تفصیلی طور پر شریعت کی پابندی کا وہ مقام اور حق دوسرے پیغمبروں کو بھی حاصل نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. مطلب یہ کہ آپ کی شرعی اور تفصیلی تعلیمات پر جس طرح عمل کرنا اب ضروری ہے کہ جو رسول نے دیا لے لینا ہے، آپ کی تعلیمات کے سامنے آپ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کر کے آپ کی تعلیمات کی مخالفت میں پیش نہیں کر سکتے. بنیادی طور سے یہاں کوئی ایک سوال کر سکتا ہے کہ بھئی انبیاء کا دین تو ایک ہوتا ہے. جی ہاں، شرعی احکامات میں کچھ تو فرق ہے. تو اب کوئی بات اگر حضرت ابراہیم سے یا حضرت موسیٰ سے منسوب ہے اور آپ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث کے مقابلے میں پیش کر کے یہ کہیں کہ یہ بھی نبی کی بات ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر فلاں پیغمبر کی بات کو مانوں، تو چلے گا کیا؟ دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھیے، وہ جواب دے گا کہ نہیں چلے گا. اس سلسلے میں صاف حدیث موجود ہے. اب جب اتنی صاف سیدھی بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں چارہ نہیں ہوتا. تو سوچئے تھوڑی ایک دم موٹی سی بات جو ایک کم سے کم عقل والے جاہل سے جاہل انسان کو شاید سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے پیغمبروں کی بات کو نہیں قبول کیا جا سکتا اور دوسرے پیغمبر کی بات سے اللہ کے رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو کسی پیر صاحب، کسی امام صاحب، کسی بزرگ اور شیخ کی بات خواب، اجتہاد اور قول کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی حدیث کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ یہ موٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کتنی حیرت کی بات ہے. یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، اللہ کی توفیق اصل ہوتی ہے کہ علم کی باتیں بالکل صاف ہیں، حق باتیں، دین کی جو سچائی ہے اور اس کی سچی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی اغماس، پوشیدگی، الجھاؤ نہیں ہے. لیکن اصل میں لوگ اپنے باطن کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے محروم یا بہرہ ہوتے ہیں اور وہ توفیق اصل کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اس کتاب کے اندر آج کے درس میں اس کی صرف تمہید پیش کر سکیں گے. المبحث الاول کے تحت انہوں نے عنوان قائم کیا رد و خصیصت ختم النبوہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم نبوت کی خصوصیت کا رد کرنا عند الفلاسفۃ المنتسبین للاسلام، ان فلاسفہ کے نزدیک، ان فلسفیوں کے نزدیک جو اسلام کی طرف انتساب رکھتے ہیں.
اور اس بات کو، اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے دکتور صادق نے تمہیدی طور پر جو بات کہی ہے وہ اسلامی تاریخ کے ایک المیہ کا بہت اہم پہلو ہے، بڑی غور سے سماعت فرمائیں، میں ان کی عبارت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تأثر بعض المسلم ممن ولد او عاش، کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت سے مسلمان جو کہ عجمی ماحول میں پیدا ہوئے یا گزر بسر کیا، کچھ مسلمان جو عربوں کے اور خالص مسلمانوں کے معاشرے اور ماحول سے ہٹ کر عجمی اور غیر اسلامی دیار میں پیدائش ہوئی ان کی، یا وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی، وہاں زندگی گزاری، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مسلمان، بعض مسلمان جو عجمی ماحولیات میں، معاشروں میں پیدا ہوئے یا اس میں زندگی بسر کی، تو وہ متاثر ہو گئے اس ماحول کے افکار سے، جس ماحول میں وہ جی رہے تھے، جس ماحول میں وہ پلے بڑھے، اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحولیات سے وہ لوگ متاثر ہوئے۔ اب جن افکار سے وہ متاثر ہوئے، اپنے ارد گرد کے مذاہب، فلسفوں اور خیالات سے، تو اب اسلام کو وہ انہی افکار و نظریات کی روشنی میں دیکھنے لگے۔ بہت اہم بات ہے، فکر و فلسفے کے رخ کو متعین کرنے یا سمجھنے کے سلسلے میں یہ ایک تاریخی اعتبار سے بہت اہم حقیقت ہے کہ کچھ لوگ غیر اسلامی ماحول میں پلے بڑھے، اس ماحول کے اثرات کو فکر کے سلسلے میں، خیالات کے سلسلے میں قبول کیا۔ اب جب اسلام کو انہوں نے دیکھنا، پڑھنا شروع کیا، تو جو اپنے ماحول کے اثرات سے متاثر تھے، ان افکار کا اثر ان کے ذہن و دماغ پر تھا، ان افکار کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات پر نگاہ ڈالنے لگے۔ وحاولوا، اب ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کی تعلیمات کو اسی طرح سے ڈھالنے میں جو ان کے اپنے معاشروں کے افکار سے آلودہ تھے، اپنے سماج اور معاشرے میں، اپنے گرد و پیش کے حالات میں جو افکار ہیں، ان افکار کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو ڈھالنے میں، اور ان معاشروں میں جو فلسفے پائے جاتے ہیں، ایسے فلسفے، ایسے افکار جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، او ممن لبس ثوب الاسلام منہم، یا ان میں سے جن لوگوں نے اسلام کا لباس اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ان فلسفوں اور اسلام کی تعلیمات دونوں کو خلط ملط کر دیا، ملا دیا۔ معاف کیجیے گا، یہ ایک جملے کا پہلا ٹکڑا پچھلے جملے سے تعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سماج اور معاشرے کے جو خیالات تھے ارد گرد کے، اور وہ فلسفے جو اس ماحول میں پائے جاتے تھے، ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ایسے فلسفے جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے، یا پھر آگے دوسرا ایک جملہ شروع ہو گیا، او ممن لبس ثوب الاسلام منہم، یا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کے لباس کو پہن لیا۔ وقد عمل بعضهم على الخلط بین الاسلام، انہیں ہے فلسفی لیکن دکھانے میں اسلامی لباس پہن لیا، اور بعض لوگوں نے اسلام اور ان دونوں فلسفوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ، اور یہ آگے آ رہا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم عقل، فلسفہ اور اسلام دونوں کو ملا کر لے کر چلنا چاہتے ہیں، دونوں میں موافقت دینا چاہتے ہیں۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں عقل، فلسفہ کی کمی تھی، تو اس تعلیم کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ کفر کی بات ہوگی۔ آگے کہہ رہے ہیں فحدث بذلک من الانحراف فی عقائد المسلمین ما نعانی منہ الی هذه الساعة، کہہ رہے ہیں کہ اس فکر اور اس حقیقت کے نتیجے میں، یہ کوئی ایک جگہ کا یا چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو مسلمان آئے اور اسلام کے شفاف سرچشمے سے فیضیابی اور سیرابی کا ان کے پاس ذریعہ مضبوط نہیں رہا، تو وہ ایک طرف اسلام کو ماننے والے رہے، دوسری طرف ہندو سماج اور معاشرے کو اپنے ارد گرد پاتے رہے، تو انہوں نے ہندوانہ رسم و رواج اور بہت سارے فلسفوں اور عقیدوں کو اسلامیہ دیا، اسلامی بنا دیا۔ ابھی ہمارے یہاں بہت سارے طبقوں میں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ ایسی رسمیں آپ دیکھیں گے، میت ہو جاتی ہے تو میت کے بعد جو کیا جاتا ہے، پھر تیجا، 10واں، 40واں، یہ ساری چیزیں آپ کو ہندو عقیدے میں ملے گی۔ اس ہندوانہ طور طریقے کو انہوں نے اسلامیہ دیا، مسلمانوں میں شامل کر کے اس کی شکل دے دی، تھوڑا سا تبدیل کر کے اسلامی رنگ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا معاملہ
مختلف ملکوں میں مختلف غیر اسلامی سماجوں میں آپ کو یہ قباحت یا یہ برائی نظر آئے گی. اسی کی وجہ سے کہا کہ مسلمانوں کے عقائد میں اس کی وجہ سے بہت سارے انحراف آئے جس کا آج تک ہم سامنا کر رہے ہیں, جس کو جھیل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَعَوْا فِي الْخَلْطِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ تِلْكَ الْفَلْسَفَاتِ الْأَعْجَمِيَّةِ ابو نصر الفارابی. کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام اور ان فلسفوں کے درمیان گڈ مڈ کرنے, ملا دینے کی کوشش کی, یہ فلسفہ اور یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات دونوں کو ملانے کی کوشش کی, ایسی شخصیات میں سے سر فہرست عجمی فلسفات, عجمی خیالات اور عقائد کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش جس نے کی, ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے ابو نصر الفارابی کا ہے. ابو نصر الفارابی. اب آپ اس شخصیت کے بارے میں, ہمارے یہاں فارابی, ابن سینا اور فلاں کا مسلم فلاسفہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ فخر بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے خیالات, افکار, تعلیمات, عقائد کو دیکھیں گے تو آپ کو اسلام مخالف نظر آئیں گے, بلکہ ان کے اندر کھلی کھلی گمراہیاں نظر آئے گی. یہ فارابی کا تعارف صرف آپ خاص طور سے سرسری طور سے جو انہوں نے حاشیے میں پیش کیا کہ محمد بن محمد ترحان ابن اولغ الفارابی, یہ منطقی شیخ الفلسفہ, فلسفے کے شیخ ہیں. اخذ المنطق عن متہ ابن یونس النصرانی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے افکار کا ماخذ کیا ہے. انہوں نے منطق سیکھی کس سے؟ متہ بن یونس نصرانی سے. ان کا استاد ایک عیسائی نصرانی ہے. جیسے ہمارے یہاں منکرین حدیث میں ایک بڑا طبقہ جو ہے یورپ سے پڑھ کے آیا. آج مسلمانوں کے بیچ بہت سارے لوگ جو منکرین حدیث آج بھی ہیں نا, وہ قرآن حدیث کو امریکہ اور یورپ کے فلسفے کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ پرانے تھے, یہ نئے ہیں. کہا کہ یہ متہ بن یونس نصرانی سے اس نے منطق سیکھی. وسارا الی حران, اور پھر حران شہر گیا, وہاں اس نے یوحنا بن جیلان نصرانی کو لازم پکڑا. دیکھیے نصارہ کے ماحول میں جی رہا ہے. لہو مصنفات. انہوں نے بڑا جامع جملہ آگے حاشیے میں لکھا کہ اس کی کچھ ایسی تصنیفات ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تصنیفات ابو نصر الفارابی کی ان کتابوں کے ذریعے سے ہدایت پانا چاہے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. من ابتغى الہدی منہا ضل وحار. وہ گمراہ ہو جائے گا اور حیران ہو جائے گا, برگشتہ بہک جائے گا, بھٹک جائے گا. منہا تخرج ابن سینا. لیکن اسی فکر اور خیال اور مدرسے سے ابن سینا بھی نکلا. اس کا خروج و جس کا تذکرہ آئے گا, اس کی وفات سن 339 میں ہوئی ہے. یہ سیار و اعلام النبلا جلد 15 صفحہ 416 سے نقل کیا فارابی کا یہ ترجمہ. یقول الدکتور ابراہیم مذکور. دکتور ابراہیم مذکور کہتے ہیں وقد کان فلاسفۃ الاسلام حریصین کل الحرص علی ان یوافقوا بین الفلسفۃ والدین وبین العقل والنقل. کہہ رہے ہیں کہ اس مسلمان فلاسفہ, یہاں انہوں نے فلاسفۃ الاسلام کہا. آج کل بھی ہمارے ہاں کچھ کہتے ہیں کہ مفکر اسلام, تو انہوں نے حاشیے میں لکھا کہ فلاسفہ اسلام کہنا یہ صحیح تعبیر نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ فلسفہ نہیں ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو انتساب کیا جائے. چنانچہ اسلام کو جاننے والے جو علماء ہیں ان کو فقہا کہا جاتا ہے, محدثین کہا جاتا ہے, مورخین کہا جاتا ہے, اور اس جیسے دوسرے الفاظ جیسے مفسرین وغیرہ. فلسفہ تو کہہ رہے ہیں کہ, لیکن رہا لفظ فلسفہ, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یونانی لفظ ہے جو اسلام میں دخیل ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسلام فلاسفہ اسلام, اب ان کی عبارت, اس پر اعتراض کیا جا چکا, ان کی عبارت صرف یہ 2 لائن پیش کر دوں کہ ان کا فلاسفہ اسلام اس بات پر پوری کوشش میں لگے رہتے تھے, اس کی پوری حرص رکھتے تھے کہ وہ فلسفہ اور دین کے درمیان توفیق, موافقت پیدا کر دیں, عقل اور نقل کے درمیان توفیق کریں, موافقت پیدا کریں. دین اور فلسفے کو, عقل اور نقل کو, دونوں کو ملا دیں, دونوں کو ملا کر چلائیں. یہ ان کی بہت کوشش ہوتی تھی. پھر کچھ ڈیش کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبَيَّنُوا الدِّينَ فِي اخْتِصَارٍ عَلَىٰ أَسَاسٍ عَقْلِيٍّ. کہہ رہے ہیں کہ دین کو اختصار کے ساتھ, اختصار میں انہوں نے عقلی بنیاد پر بیان کیا. فَكَوَّنُوا نَظْرِيَّةَ النَّبُوَّةِ. اب آگے جو ہماری بحث آ رہی ہے, چنانچہ انہوں نے نبوت کے نظریے کو, دیکھیے یہ بھی نظریہ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ عقیدہ ہے, نبوت کے نظریے کو جو کہ ہی اہم و محاولات قاموا بہا, نبوت کے نظریے سے متعلق جو انہوں نے فلسفے اور تفصیلات بیان کی, اس کو انہوں نے سب سے بڑی کوشش بنا دیا جو فلسفے اور دین کے درمیان موافقت پیدا کرنے کے لیے اپنا موضوع بنایا.
نبوت کے متعلق جو انہوں نے خیالات پیش کیے تو اس لیے اس طرح سے پیش کیے کہ فلسفہ اور دین کے درمیان توفیق اور موافقت پیدا کرنے میں اس فکر کے ذریعے سے مدد ملے. والفارابی ہوا اول من ذهب الیہا، فارابی پہلا شخص ہے جو اس جانب گیا. وفصل القول فیہا، اور اس میں تفصیلی گفتگو کی. وقد کتب الفارابی کتابا سماہ آراء اہل المدینہ الفاضلہ، کہہ رہے ہیں کہ فارابی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المدینۃ الفاضلہ، آراء اہل المدینہ الفاضلہ. ترجمہ ہوگا کہ المدینۃ الفاضلہ کے لوگوں کی، ایک فاضل فضیلت والے شہر کے لوگوں کی آراء، یعنی ایک اونچے شہر کے. اب اس کتاب میں اس نے جو نقل کی طریقہ اختیار کیا اپنی کتاب میں، افلاطون کی جو کتاب ہے یونانی فلسفی افلاطون، اس کی کتاب الجمہوریہ، بڑی حد تک اسی کا طریقہ اور اسی کی روش اختیار کی، اسی کی باتوں کو پیش کیا. اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے نبوت کے سلسلے میں جو نظریہ فارابی نے پیش کیا اس کا بیشتر حصہ، اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جسے افلاطون نے اپنی کتاب الجمہوریہ میں پیش کیا ہے، یا افلاطون کے نظریے کی آراء کا نتیجہ ہے. ہاں، اسی کو گویا اپنے فکر کے نتیجے میں اس نے شامل کیا. حیث تظہر تفاصیل هذه النظریہ عند الفارابی فيما وضعه من شروط الرئیس. اب آگے انہوں نے فارابی کے نقطۂ نظر کو پیش کیا ہے اور لمبی عبارت فلسفیانہ فکر اور اس کے کچھ شرائط اور تفصیلات بیان کی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی اس عبارت کو چھوڑ کر اس عبارت سے حاصل ہونے والے جو نتائج دکتور نے پیش کیے اور پھر اس پر جو جواب دیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے. خاص طور سے اسے غیر ضروری اس لیے نہ سمجھا جائے کہ ہم اور آپ فارابی اور فلاں ان شخصیات کا نام سنتے ہیں لیکن ان کے اس پہلو کو نہیں جانتے کہ ان پہلوؤں نے جو تاثر دیا ہے، اور پھر انہی چیزوں سے، افکار سے متاثر ہو کر آپ کو بڑے بڑے صوفیوں کے بڑے بڑے جو نام آج لیے جاتے ہیں، ابن عربی، ابن سبعین، ابن فارس، وہ انہی فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنا دین پیش کرتے ہیں. قرآن حدیث کے دین کے مقابلے میں ایک دوسرا دین پیش کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. وہ اس کو باطنی فکر سمجھتے ہیں، ایسی فکر سمجھتے ہیں جو قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں. جبکہ حقیقت میں یہ افلاطون، ارسطو اور پرانے فلاسفہ کا اسلامی چربہ بنا کر یہ فارابی، ابن سینا اور اس کے مکتب فکر کے لوگوں نے پیش کیا. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم کچھ باتوں کو سرسری طور سے جانیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.